أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات، سورہ المائدہ آیت نمبر 41 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین، لا يحزنک الذین، نہ غم میں ڈالے آپ کو، نہ غم میں ڈالے آپ کو وہ لوگ یسارعون، یسارعون، جو جلدی جا گرتے ہیں، جو جلدی جا گرتے ہیں، فی الکفر، بالکفر، کفر میں، کفر میں، من الذین، من الذین، ان لوگوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں، قالوا آمنا، قالوا آمنا، جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، اور کہا کیسے، بِأَفْوَاهِهِمْ، بِأَفْوَاهِهِمْ، صرف اپنے منہ سے، صرف اپنے منہ سے، وَلَمْ تُؤْمِنْ، وَلَمْ تُؤْمِنْ، اور نہیں مسلمان ہوئے، اور نہیں مسلمان ہوئے، قُلُوبُهُمْ، قلوبہم، ان کے دل، ان کے دل، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، جو یہودی ہیں، سماعون، سماعون، جاسوسی کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، للکذب، للکاذب، جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون، سماعون، جاسوسی کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، لقوم آخرین، لقوم آخرین، ایک دوسری قوم کے لیے، ایک دوسری قوم کے لیے، لم یأتوک، لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئی، جو آپ کے پاس نہیں آئی، یحرفون الکلمہ، یحرفون الکلمہ، تبدیل کر دیتے ہیں کلمات کو، تبدیل کر دیتے ہیں کلمات کو، من بعد مواضع، من بعد مواضع، ان کے ٹھکانوں پر رکھنے کے بعد، ان کے ٹھکانوں پر رکھنے کے بعد، یقولون، یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم، ان اوتیتم، اگر تمہیں ملے، ھذا، یہ حکم، فخذوہ، تو اسے لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر ایسا حکم نہ ملے، فاحذروا، تو اس سے کنارہ کشی کر لینا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ارادہ کرے، فتنتہ، گمراہ کرنے کا، فلن تملک لہ، بس آپ نہیں مالک اس کے لیے، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ بھی، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں چاہا اللہ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، رسوائی اور ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے دو شان نزول، یعنی نازل ہونے کی وجہ، اور دونوں کا تعلق یہود سے، ایک یہود مدینہ تھے اور ایک خیبر کے یہودی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں واقعات ذکر کیے ہیں۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، قبیلہ بنو نذیر سواد کے ساتھ، اور جو ہے دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ یہ بنو نذیر ذرا تگڑا قبیلہ تھا، بہت والا تھا، عزت والا تھا،
بنو قریظہ والے ذرا کمزور تھے مالی حالات میں بھی، ویسے بھی ٹھنڈی پٹی بھی نہیں تھے اتنے زیادہ، بڑی دیر سے رہ رہے تھے یہ. پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا بنو نذیر کو، انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ اپر ہینڈ ہیں، ہمارا غلبہ ہے تمہارے اوپر، یہاں حکم ہمارا چلتا ہے، شکا ہمارا چلتا ہے، تو تمہیں ہمارے زیر دست بن کے رہنا پڑے گا. اچھا جی کیا کریں ہم؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے قبیلے کا کوئی بندہ تمہارے قبیلے کے کسی بندے نے قتل کر دیا تو ہم اس بندے کے بدلے، ایک کے بدلے 2 قتل کریں گے تمہارے، اور خون بہا بھی ڈبل لیں گے. اور اگر تمہارے کسی بندے کو قتل کر دیا ہمارے کسی بندے نے، تو وہ اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ خون بہا جو ہے نا وہ 70 وسق کھجوریں، ایک وسق جو ہے وہ 5 من اور 10 سیر کا ہوتا ہے، تو 70 وسق کھجوریں انہوں نے خون بہے کے مقرر کر دی. اور اگر تمہارا بندہ ہماری کسی عورت کو قتل کرے گا قبیلے کی، ہم اس کے بدلے میں تمہارے کسی مرد کو قتل کریں گے. اور اگر ہمارے قبیلے کے کسی غلام کو قتل کرے گا تو ہم اس کے بدلے تمہارے آزاد بندے کو قتل کریں گے. اگر تمہارے کسی بندے نے ہمارے کسی بندے کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، ہم بدلے میں اس کے 2 کاٹیں گے. اس طرح کے ظالمانہ قوانین بنا کر کے ان پر نافذ کر دیے، اور وہ مجبور تھے ماننے پر. بنو قریظہ والے غریب تھے، ان کی ٹکر کے نہیں تھے مطلب، تاکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کو رونق بخشی اور وہ مدینۃ الرسول بن گیا. اب جب آپ تشریف لے آئے، یہودیوں کے ساتھ آپ کا صرف اتنا معاہدہ تھا کہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، نہ ہم تمہارے ساتھ کریں گے نہ تم ہمارے ساتھ کرو گے، باقی اور کوئی معاہدہ نہیں تھا. نہ تو انہوں نے اسلامی ریاست میں ذمہ بن کر رہنا قبول کیا تھا، اور نہ ہی ایسا کوئی معاہدہ تھا ان کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے نبی علیہ السلام سے کروائیں. تو جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، ظاہر شہرہ تھا آپ کا، آپ کی امانت کا، آپ کی دیانت کا، آپ کے عدل و انصاف کا، تو ان کو ذرا سہارا ہوا جو کمزور تھے بنو قریظہ والے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اب خیر ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا سہارا بھی دنیا میں. حالانکہ یہودی تھے وہ، لیکن انصاف کے متقاضی تھے، اور اسلام کا جو نظام تھا عدل کا وہ بڑا زبردست تھا. آپ سن چکے ہیں پہلے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ انصاف کے اندر کسی کو بھی معافی نہیں. انہوں نے انکار کر دیا، کوئی بندہ قتل ہوا، انہوں نے کہا نہیں جی بھائی جی ہم بھی یہودی ہیں، تمہارے قوم کے قبیلے سے ہیں، ہاں جی تم کیوں مارو گے 2 کو، یا ہاں جی ڈبل کیوں لوگ ہم سے وہ خون بہا جائے، جیسا تمہارا ویسے ہی ہمارا. تو ایک تو اس کے لیے پھر انہوں نے کہا، وہ کعب اشرف ان کا ایک بڑا تھا، اس کی سرکردگی میں ایک وفد لے کر کے یہ یہاں آ گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ. انہوں نے فیصلہ یہ کیا اگر کوئی آسان حکم ملا نا تو وہ تو لے لینا، اس پہ عمل کرنا، کیونکہ اسلام کے احکام جو ہے نا وہ نرم ہیں یہود سے. یہودیوں کے اندر بڑے سخت جو ہے نا احکامات تھے. تو ہمیں اللہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعلت لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا دی اور اسے پاک بنا دیا. مٹی ہے، تیمم کرتے ہیں ہم، پتہ پاک ہو جاتا ہے. یہودیوں کو صرف اپنی عبادت گاہ کے اندر جا کر کے عبادت ان کی ہوتی تھی، اس سے باہر عبادت نہیں کر سکتے تھے جو. لیکن مسلمان کے لیے کیا، کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، ٹائم ہو گیا تو وہیں نماز پڑھو، کہیں دکان پہ ہے، کاروباری جگہ پر ہے، ٹائم ہو گیا تو وہیں نماز پڑھ لے. اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی. ان کے لیے نہیں تھی، ان کو عبادت خانے میں جانا پڑتا، سخت حکم تھا. غنیمت، مال غنیمت یا قربانی، یہ ان کے لیے کھانا حلال نہیں تھا. انہیں پڑا پہلے وہ ذبح کرتے اور رہ دیتے تھے، آ کر آگ جلا کر کے رہ دیتی تھی. ہمارے لیے حکم ہے کھا پی لیں. ہمارے اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگ جائے، ناپاکی لگ جائے تو دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، ان کے لیے نہیں تھا.
جہاں لگتی تھی کاٹو. ظاہر ہے اچھے اچھے لباس پہننے والے لوگ بھی تھے, ان کے اندر بھی کمبل بسترے بھی ہوتے تھے, سارا کچھ تھا. اب جہاں بھی جہاز لگی ہے اس کو کاٹو ہی, اتنے سخت کام تھے. اور بھی بہت سارے اسی طرح تھے. اسلام کے احکام چونکہ نرم دیکھے تو انہوں نے کہا چلو جی آپ نبی علیہ السلام سے فیصلہ کریں. پتہ تو تھا ان کا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی خوشخبری اللہ نے ہماری کتابوں کے تو پہلے دی ہوئی ہے. تو اب اس کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے. اور جو بڑے تھے ان کے وہ پیچھے رہے. ان کا اللہ کہتا ہے لمحہ تو وہ آپ کے پاس نہیں آئے, وہ انہوں نے بھیجا ہے. دوسرا واقعہ آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں, خیبر کے اندر پیش آیا تھا. بڑے قبیلے کے دو افراد نے بے حیائی کا کام کیا, ایک عورت مرد نے. تو چھوٹے طبقے نے شور مچایا کہ بھئی جب غریب آدمی سے گناہ ہوتا ہے اس کو تم سنسار کرتے ہو, رجم کر دیتے ہو. تو رات کے اندر بھی یہی حکم تھا, سنسار کرنے کا, پتھر مار کے مارنے کا بے حیائی کرنے والوں کو. اسلام کے اندر بھی وہی ہے. تو جب لوگوں نے شور مچایا تو ان کے بڑوں نے سر جوڑے اور کہا کہ دیکھو اب لوگوں کی عوام جب احتجاج کرتی ہے نا تو ظاہر اثر تو اس کا ہوتا ہے, حکمرانوں پر بھی اثر ہوتا ہے احتجاج پر. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, ایک وفد بھیجو مسلمانوں کے نبی کے پاس, اور اگر تمہیں وہ فیصلہ ویسا دے دیں جیسے ہم نے بنا رکھے ہیں کہ جی گدھے پر سوار کر دو, منہ کالا کر دو, اس کو جرمانہ کر دو یا چند دن قید میں رکھ لو, تو آسان حکم لے لیا تو لے لینا. اور اگر کوئی مشکل حکم ہوا رجم کرنے کا, سنسار کرنے کا, تو پھر اس سے اجتناب کرنا, اوائڈ کرنا, یہ عمل نہ کرنا. اور جو دونوں مجرم تھے ان کو ساتھ بھیج دیا, عورت مرد کو بھی. اچھا, اب یہ آئے رات کو ان یہودیوں کے پاس جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے منافقت کا لبادہ اوڑھ چکے تھے. شیزاریاں وہ یہودی تھے پہلے, ان کے پاس آئے اور ان کے کچھ بندے نبی علیہ السلام کے پاس بھیجے انہوں نے. وہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں منافق. ذرا آئیڈیا تو لینا کہ فتویٰ طلب کریں پہلے کہ فتویٰ کیا ہے, نرمی نظر آئے گی تو چلے جائیں گے, نہیں تو پھر یعنی جو ہے نا سماعون, یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے, اور دوسری قوم کے لیے جاسوسی کرتے ہیں لم یاتوکا, جو آپ کے آپ خود نہیں آئے, وہ خود نہیں آئے بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے, وفد بھیجا ہے. اچھا, اب ہوا کیا, وہاں سے وفد لے کر کے آ گئے. وہ آ کر کے صبح کو نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. اب مجمع لگ گیا جناب, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, دوسرے کافر بھی ہیں, مشرک بھی سارے تھے, مسلمان بھی تھے وہاں. لو جی یہ اس کا ذرا سزا بتائیں کیا ہے اسلام کے اندر. نبی علیہ السلام کو اللہ نے جبریل السلام بھیجا اور فرمایا کہ ان کا ایک بڑا عالم ہے ابن سوریہ, اس کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ تمہاری کتاب تورات کے اندر اس کا جو ہے نا سزا کیا ہے. ساری نشانیاں بھی اس کی بتائی اور ساری بات سمجھا کے نبی علیہ السلام چلے گیا. تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو نوجوان ہے تمہارے اندر سفید کپڑے پہنتا ہے, ایک آنکھ جس کی نہیں ہے, اس کو پہچانتے ہو تم؟ نے کہا ہاں جی پہچانتے ہیں, وہ اس وقت یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے, وہ زمین پر اس سے بڑا عالم کیوں نہیں ہمارا. آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہو؟ کہا جی, جو میں فیصلہ کروں گا ماننا پڑے گا. کہا جی مانیں گے. آپ نے فرمایا کہ اپنے اس عالم کو بلا کے لاؤ, وہ جو ابن سوریہ کا بڑا عالم تھا. اب وہ آ گیا. آپ نے اس سے پوچھا کیوں بھائی تمہاری کتاب تورات کے اندر اس جرم کی سزا کیا ہے؟ اچھا یہ پہلے ہم نے پڑھا کہ اس نے وہ ایتیں کھا گیا بیچ میں سے. عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ عبداللہ یہ نا بیچ میں سے ایتیں کھا گیا جہاں پر سزا کا حکم پرلی پرلی سنا دی. تو آپ نے اس کو قسم دے کر کے پوچھا ابن سوریہ بتا بھائی تجھے اللہ کی قسم ہے کہ تمہاری کتاب کے اندر اس کا جو حکم ہے نا وہ صاف بتاؤ. اس نے کہا جی اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے نا, یا مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری تورات مجھے جلا ڈالے گی, تو میں کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار لیتا. لیکن ہوا یہ ہے کہ جو حکم اسلام کے اندر ہے اس بے حیائی کے کام کا, رجم کرنا, سنسار کرنا, وہی حکم ہماری تورات کے اندر بھی ہے. لیکن انہوں نے کہا ہمارے کسی شہزادے سے برائی ہوگی تو ہم نے پھر اس کے لیے قانون کو بدل دیا. ہاں جی چلو جی تم جرمانہ دے دو یا یہ کر لو, تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے کر لیا. اور دوسرے لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے بھی سزا کسی بولے کالا منہ کالا کیا, کدے اٹھا دیا, پھرا دیا, اور تھوڑے بہت
ہم نے یہ، اور یہی رواج ہے ہمارے یہاں، اب وہ جو رجم کا تھا سنسار کا ہمارے یہاں وہ ختم ہو چکا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہم ہی بولو تمہاری قرآن کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے، ہاں جی قبول ہے جی۔ ان دونوں کو وہیں پہ رجم کر دیا گیا، وہ جو آئے تھے دونوں مجرم عورت مرد، ان دونوں کو سنسار کر دیا گیا، وہاں پتھر مار کے جو ہے نا ان کو جیسے مارتے ہیں مار دیا گیا۔ اب ان کے پاس یہ موقع نہیں تھا کہ فیصلے سے بھاگ سکیں، کیونکہ فیصلہ اللہ کے نبی نے ان کی کتاب کے مطابق کیا اور وہی حکم اسلام کے اندر بھی تھا۔ تو ان دونوں واقعات کا شان نزول شاید کا وہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور اس کا فیصلہ جو ہے نا آپ نے یہ فرمایا۔ دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوئی، ایک تو وہ جو بڑا سب سے بڑا کہتا ہے میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا عالم ہوں میں یہود کا، تو اس کی تو رسوائی جا کر صحیح ہوگی نا کہ بھائی بڑا عالم ہو کر کے اللہ کی کتاب کی آیتیں چھپاتا ہے، جو اصل قانون ہے وہ بتاتا نہیں لوگوں کو، اور جھوٹی باتیں بنا کر کے بتاتا ہے کہ ان کے پاس یہ تھا۔ تو امیر آدمی آ گیا نا، میں نے کہا علی پاجی یہ بات ہے، میں نے کہا لو جی انہیں پیسے دو، چلو فتوا تھوڑے آ کے، اور آج بھی چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے، کسی بھی طبقے میں آپ چلے جائیں، ہاں جی پتہ ہے طلاق ہو گئی ہے، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، لیکن جائیں آپ، ایک طبقہ تو ویسے ہی کہتا ہے نا کہ 3 ایک ہی ہوتی ہیں، عیسائیوں کی طرح 3 ایک ہوتی ہیں، 1 3 ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو دوسرے جو ہیں وہ بھی پیسے لے کر کے فتوا دے دیتے۔ مجھے بڑا یاد ہے، ہم پڑھتے تھے احمد آباد میں، تو وہاں پر نا ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت ہو گئے اللہ بخش، ان کا نام نہیں میں لیتا، وہ استادوں کے پاس ہے کہ استاد جی آپ مسئلہ ذرا دسیا جائے، حالانکہ وہ اور طبقے تھے وہ اور طبقے کے تھے، لیکن آتے جاتے تھے استادوں کے پاس۔ آپ نے فرمایا طلاق تو ہوئی ہے بھائی، استاد جی کو نرم مسئلہ نہیں، میں 20,000 روپیہ لے آ رہے اس وقت 70s کی بات کر رہا ہوں، اشاری کہنے لگے میں 1000 روپیہ 20,000 روپیہ پڑھیا، میں آپ کے طلاق نہیں ہوئی، تجھے کو نرم مسئلہ دس دے ہوئے۔ اب بھی چلتا ہے، اب بھی جہاں جائیں آپ تو مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ کلمات کو بدل دیتے ہیں، الفاظ کو بھی بدلتے تھے، ان کے احکامات کو بھی بدل دیتے تھے، اور اپنی جیبیں بھرتے تھے، اس کے مطابق موقع مناسب کے جو ہے نا وہ پیسے لیے اور غلط مسئلہ بتا دیا، اور لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین، لا یحزنک الذین، نہ غم میں ڈالے آپ کو، نہ غم میں ڈالے آپ کو، حزنوں میں ڈالو نا، حزن یہ چیزیں ہیں، وہ لوگ یسارعون، یسارعون، یہ سرعت سے ہے، جلدی کرنا، جو جلدی جا گرتے ہیں، جو جلدی جا گرتے ہیں، فی الکفر، بالکفر، کفر میں، کفر میں، یعنی ایمان کی بجائے کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کے دل میں کفر بسا ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ کلمہ، وہ جو یہودی آئے تھے نا منافق جو کلمہ پڑھ کے جینے کے بن گئے تھے، ان کے دل میں اسلام تو اوپر سے ہے، اصل دل کے اندر کفر ہے۔ پہلے ہمارا یہ اقرب منہم للایمان، یہ اسلام کی ایمان کی بجائے یہ کفر کے زیادہ قریب تھے، جی تو اس لیے ان کے دلوں میں کفر ہی بستا ہے، جلدی جا گرتے ہیں کفر میں۔ اور ہیں کون یہ؟ من الذین، من الذین، ان لوگوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں، قالوا، قالوا، جنہوں نے کہا، جنہوں نے کہا، آمنا، آمنا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے پہلے کیا پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں بھی جنہوں نے کہا نا آمنا، ہم مسلمان ہیں، اللہ کہتا ہے بِأَفْوَاهِهِمْ، بِأَفْوَاهِهِمْ، صرف منہ کی حد تک، صرف منہ کی حد تک، یعنی منہ سے کہتے ہیں بس کہ ہم مسلمان ہیں، دل کے اندر وَلَمْ تُؤْمِنْ، وَلَمْ تُؤْمِنْ، اور نہیں مسلمان ہوئے، اور نہیں مسلمان ہوئے، قُلُوبُهُمْ، قلوبہم، ان کے دل، ان کے دل، دلوں کے اندر جو ہے نا کفر ہی ہے، دلوں کے اندر کفر ہی بستا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک تو وہ ہے جو یہودی تھے اور کلمہ پڑھ کے منافقت کے روپ میں آ گئے، یعنی پہلے تھے یہود اور نصارہ، اب تیسرا طبقہ یہ داخل ہو گیا منافقین میں۔ اللہ کہتے ہیں یہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، ایک تو یہ منافق تھے نا، جو کہتے ہیں اور ان لوگوں میں سے اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، جو یہودی ہیں، سماعون، سماعون، اچھا سما ایک سامنے کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، کہتے ہیں نا امام کے پیچھے سامنے کھلونا، یہ خرابی ہے، سامنے کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، اچھا سماعون خوب توجہ سے سننے والا، سماعون مبالغے کا صیغہ آ گیا، یہ جو ہے نا خوب
کان لگا کر کے توجہ کوئی بات رہ نہ جائے. اس کا معنی لازمی کر دیا انہوں نے. کیا؟ جاسوسی کرتے ہیں. جاسوسی کرتے ہیں. للکاذبی، للکاذبی، جھوٹ بولنے کے لیے. جھوٹ بولنے کے لیے. سماعون، سماعون، اور جاسوسی کرتے ہیں. وہ جاسوسی کرتے ہیں. لقوم آخرین، لقوم آخرین، ایک دوسری قوم کے لیے. ایک دوسری قوم کے لیے. لم یاتوک، لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے. جو آپ کے پاس نہیں آئے. یعنی یہودی آپ کے پاس نہیں آئے. اس سے پہلے ان کا وفد بھیجا منافقین کا جو ظاہر مسلمان تھے کہ آپ ذرا جا کر کے تھوڑا سا لوگوں کو فتویٰ شکوہ شاید کو بات آپ پہلے بتا دیں تو ان کے پاس جائیں نا آپ سخت فتویٰ. تو آگے اللہ کہتے ہیں یحرفون الکلمہ، یحرفون الکلمہ، یہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں. یہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں. تحریف کا معنی تبدیلی. من بعد من بعد مواضعہ، مواضعہ، اپنے ٹھکانوں پر، اپنے ٹھکانوں پر رکھنے کے بعد. رکھنے کے بعد. یعنی کہ الفاظ اپنے موقع پر موجود ہوتے ہیں لیکن یہ کرتے کیا ہے کہ ان کو اپنے موقعوں سے ہلا دیتے ہیں. یا تو وہ الفاظ ہی نکال دیے کتاب میں سے، اور یا الفاظ تو رہنے دیے لیکن ان کا معنی مفہوم بدلا کر کے بتا دیا. یقولون، یقولون، یہ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں. کون بلا؟ وہ دوسری قوم جو آپ کے پاس نہیں آئی، جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے آگے وفد بھیج دیا تھا. بڑے بڑے سردار نہیں آئے تھے. ان اوتیتم، ان اوتیتم، اگر تم دیے جاؤ. اگر تم دیے جاؤ. یہ پیسے فارم میں ہے. اگر تمہیں ملے. اگر تمہیں ملے. ہذا، ہذا، یہ حکم. یہ حکم. یعنی نرمی کا مل جائے. کوئی منہ کالا کر کے جو ہے نا گدے پر بٹھا دیں، پھرا دیں، کوئی جرمانہ کر دیں، چند دن کی قید ہو، تو کیا کرو؟ فخذوہ، فخذوہ، تو اسے لے لینا. تو اسے لے لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ، وَإِن لَّم تُؤْتُوهُ، اور اگر ایسا حکم نہ ملے تمہیں، اور اگر ایسا حکم نہ ملے تمہیں، نرمی والا نہ ہو، سخت حکم ہو، فاحذروا، فاحذروا، تو اس سے اجتناب کرنا. تو اس سے اجتناب کرنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور وہ شخص کہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ، کہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ، فتنتہ، فتنتہ، اس کو فتنے میں ڈالنے کا. اس کو فتنے میں ڈالنے کا. اور یہاں فتنے کا معنی گمراہی، گمراہ کرنے کا. فلن تملک فلم تملک لہو، لہو، بس آپ نہیں مالک ہوں گے اس کے لیے. بس آپ نہیں مالک ہوں گے اس کے لیے. من اللہ، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے سامنے. شیئا، شیئا، کچھ بھی. کچھ بھی. کیا مطلب؟ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس گمراہ کو آپ اللہ سے قیامت والے دن بخشوا نہیں سکتے. اولئک الذین، اولئک الذین، کیونکہ آپ کی شفاعت تو ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری جو شفاعت ہے لأہل الکبائر من امتی، کبیرہ گناہ جو مبتلا ہو جاتے ہیں میری امت کے لوگ ہیں، ان کے لیے میری شفاعت ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. پھر یہ تو ہے ہی نہیں، کرنے نہیں آتا. تو فرمایا اولئک الذین، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. لم یرد اللہ، لم یرد اللہ، نہیں ارادہ کیا اللہ نے، نہیں ارادہ کیا اللہ نے، ان یطہر، ان یطہر، کہ پاک کر دے، کہ پاک کر دے، قلوبہم، قلوبہم، ان کے دلوں کو. ان کے دلوں کو. اللہ بھی نہیں چاہتا. اور یہ اصل میں آپ نہیں چاہتے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس میں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ اور کاک لگے ہوئے ہیں. آپ کی باتیں جو ہے نا ہمارے کانوں میں، ہم بھائی ہمارے آپ کے درمیان پردہ ہے، آپ کی باتیں ہمارے تک پہنچتی نہیں، ہمارے دل پر اثر کیسے کریں گی، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب انہوں نے اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا تو ہم نے پھر کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہریں لگا دی، کانوں پر مہریں لگا دی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے کہ بھائی تم اگر یہ پسند کرتے چلو یہی سے. تو اللہ کہتے ہیں لہم فی الدنیا، لہم فی الدنیا، واسطے ان کے دنیا میں، واسطے ان کے دنیا میں، خزیٌ، خزی، رسوائی ہے. رسوائی ہے. وہ جو سب سے بڑا عالم تھا اب وہ رسوا ہو گیا نا سب کے سامنے کہ دیکھو جی سیدھا جھوٹا ہے، جی صحیح مسئلہ نہیں بتایا، اس نے ایسے ہی کھا گیا بیچ میں سے آگے کچھ چیزیں بتا دی. اس سے بڑی رسوائی ایک عالم کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، فی الآخرۃ، آخرت میں، میں، عذاب عظیم، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا. عذاب ہے بہت بڑا. صدق